اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ فقہ کے تعارف کے حوالے سے اقسام واجب کے بارے میں ہماری گفتگو تھی۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں واجب کے دو قسم بتائے، واجب مطلق اور واجب مشروط۔ پھر آج میں واجب کی آپ کے سامنے دو قسم بیان کروں گا، ایک واجب موقت ہے اور دوسرا واجب غیر موقت۔ ان دونوں کی وضاحت اور پھر ان دونوں کے اقسام آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واجب موقت اس واجب کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے کے لیے کوئی معین وقت کیا گیا ہو۔ جس طریقے سے آپ حج اگر کرنا چاہتے ہیں تو ذی الحجہ کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں حج نہیں کر سکتے، محرم میں نہیں کر سکتے، سفر میں نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے 11 مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ذی الحج میں بھی اصل جو حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں احرام کے بعد، ہمارے حج کے عمل 9 ذی الحج سے شروع ہوتے ہیں، جو 12 ذی الحج یا 13 ذی الحج، وہ اس کی تفصیل ہے، اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ حج کے بھی اعمال انجام نہیں دے سکتے۔ یا نماز یومیہ ہے، فجر کی نماز طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس کے بیچ میں پڑھنی، یہ وقت اس کا مقرر کیا گیا ہے۔ پس واجب موقت اس واجب کو کہتے ہیں جس کا وقت مقرر کیا گیا ہو۔ واجب غیر موقت اس واجب کو کہتے ہیں جس کا شریعت نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا۔ البتہ یہ عقلی اور بدیہی اور بالکل واضح بات ہے کہ ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن شریعت نے وہ وقت مقرر نہیں کیا ہے اس کا۔ باقی آپ کہیں سے بغیر وقت کے کوئی کام ہو سکتے ہیں، ہم کہیں گے نہیں بھائی، بغیر وقت کے کوئی بھی کام نہیں ہوگا، ہر کام وقت کے ہی محتاج ہے۔ لیکن جس واجب کا شریعت نے وقت معین کیا ہے اس کو موقت کہیں گے، اور جس کا وقت معین نہیں کیا اس کو ہم غیر موقت کہیں گے۔ اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، جیسے سلام کا جواب، رد السلام، اور اسی طریقے سے نماز میت، اسی طریقے سے غسل کفن، مسجد نجس ہو گئی اس کو پاک کرنا، کوئی بندہ غرق ہو رہا ہے اس کو نجات دینا واجب ہے، لیکن کیا اس کا وقت مقرر ہے کہ صبح کے 10 سے 12 تک نجات دینی ہے غرق ہونے والے کو، اس کے بعد نہیں دینی ہے؟ تو یہ ایسے واجبات ہیں جن کو ہم غیر موقت کہیں گے۔ پھر موقت کی دو قسمیں ہیں، واجب موقت، ایک ہے موسع اور دوسرا ہے مضیق۔ موسع اس واجب کو کہتے ہیں جس کے انجام دینے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے زیادہ ہمیں شریعت نے وقت دیا ہو۔ مثال کے طور پہ ہم نماز ظہر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کی 4 رکعت ہیں، 4 رکعت کے پڑھنے میں ہم جیسے سست بندوں کو 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں، جبکہ ہمیں زوال سے لے کے غروب کے لگ بھگ یعنی آخری ٹائم مخصوص ہے عصر کے ساتھ، وہ ہمیں ٹائم دیا گیا ہے۔ یا فجر کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت کتنی دیر میں پڑھ سکتے ہیں؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، جبکہ ہمیں شریعت نے اس کے لیے ٹائم طلوع فجر سے طلوع شمس تک کا دیا، تقریباً 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ۔ تو جہاں پر واجب کا وقت تو مقرر ہو لیکن اس کے انجام دینے سے زیادہ وقت دیا گیا ہے، اس کو واجب موسع کہتے ہیں۔ اور واجب مضیق اس واجب کو کہا جاتا ہے جو اس کے انجام دینے میں جتنا وقت لگے شریعت نے بھی اتنا ہی ہمیں وقت دیا ہے۔ مثال، روزہ رکھنا ہے تو طلوع فجر سے لے کے روزہ شروع ہوتا ہے مغرب تک۔ اب روزے کو بھی یہ ٹائم چاہیے اور شریعت نے بھی یہی ٹائم ہمیں دیا ہے، تو اس کو ہم واجب مضیق کہیں گے۔ اس کے بعد پھر جو واجب غیر موقت ہے، پھر اس کی 2 قسمیں ہیں۔ واجب غیر موقت کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک کو فوری کہیں گے، یعنی جس کے واجب ہونے کے بعد اس کو جلدی انجام دینا ہے، اس میں دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے مسجد نجس ہو گئی، اس کو پاک کرنے میں دیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے سلام کیا ہے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، اب جواب دینے میں دیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، ٹھیک ہے، برائی سے روکنا، اس میں بھی دیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور غیر فوری وہ ہے کہ جس کے انجام دینے میں آپ تاخیر کر سکتے ہیں۔
مثال کے طور پر آپ کی نماز قضا ہو گئی، آج جمعرات کا دن تھا، آپ کی نماز قضا ہو گئی، اب یہ قضا آپ کے ذمے پر ہے کہ آپ اس کو قضا کو انجام دیں گے، لیکن آیا جمعے کو قضا کرنی ہے، ہفتے کو قضا کرنی ہے، اتوار کو قضا کرنی؟ شریعت نے فوراً یکدم جلدی انجام دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ البتہ بہتر عمل ہے کہ انسان اپنا دینی یا دنیاوی قرضہ جلدی اتار دے، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں نے یہ اقسام بتائے کہ واجب کی دو قسمیں، واجب مؤثر اور واجب مضیق، دونوں کی وضاحت ہو گئی۔ پھر واجب مضیق کی دو قسمیں ہیں، فوری اور غیر موقت کی دو قسمیں ہیں، فوری اور غیر فوری۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔